وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود السلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مجید کا جو حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے اس میں ایک حکم ارشاد فرمایا ہے کہ آپ لوگ اللہ کے لیے سچائی کے حامی، مؤید اور گواہ بن جائیں، خواہ یہ گواہی آپ کو اپنے نفسوں اور جانوں کے خلاف ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ حضرات، سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جانے والے یہ الفاظ دین اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر بھی موجود نہیں ہیں۔ عزت دینے والا اور ذلیل کرنے والا اللہ ہے، اور موت و حیات کا مالک بھی اللہ ہے، قید میں ڈالنے اور ڈلوانے والا بھی اللہ ہے، اور وہاں سے رہا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے گواہی دینی ہے تو سچی دینی ہے، خواہ تمہیں اپنے نفس کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ دینا پڑے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اختتام میں نے کہا تھا کہ الیکشن کا دورہ ہے، اسلام کے اندر جو اصول قیادت ہیں وہ کیا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ سب سے پہلی نصیحت، کسی بھی سیاسی پارٹی کے قائد کو، اس کے کارکنان کو کافر کہنا، لعنتی کہنا یا جہنمی کہنا، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے درست اور جائز نہیں ہے، خواہ وہ پرویز مشرف جیسا ظالم ہی کیوں نہ ہو، حجاج بن یوسف جیسا ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں رواج ہے ممبروں کے اوپر جو ہے وہ حاکم وقت پر یا کسی سیاسی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ لعنت ڈالی جاتی ہے۔
یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں یہاں تک نہ لے جائے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ترین ہے۔ آپ کسی بھی سیاسی قائد کا انتخاب کسی کی مخالفت میں مت کریں کہ مجھے فلاں پارٹی اور اس کا لیڈر جو ہے وہ پسند نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی ضد کے اندر فلاں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تیسری نصیحت، آپ اس کو اگر ووٹ دیں گے تو جنتی ہیں، اور اگر آپ اس کو ووٹ نہیں دیں گے تو آپ جہنمی ہیں۔ یہ جنت اور جہنم کی جو تقسیم ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ سیاسی اور مذہبی جو قائدین ہیں یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چوتھی بات، منبر کو، مصلی کو، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ووٹ حاصل کرنے کے مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی دین فروشی کے جرم کے اندر آتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چار باتیں۔ پانچویں بات، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ شاہی کا مالک اللہ ہے، اللہ جس کو چاہے منصب عطا کرے، اور جس کو اللہ منصب عطا کرتا ہے یہ اس کے پاس امانت ہے۔ حاکم اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ عہدہ جو ہے یہ طلب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اپنے داموں کے اندر، منشور کے اندر بے بس کیوں ہو جاتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عہدے کی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا۔ اس پر حالات ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بغیر چھری کے دھار کے کسی جانور بکری کو ذبح کیا جائے، فرمایا اس کے حالات جو ہیں اس پر ایسے ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہے لا یموت ولا یحیا، نہ انسان زندہ نہ مردہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض صحابہ کی بڑی قدر کرتے تھے، آپ ان کو بڑی اہمیت و عزت دیتے تھے۔ اس کی بڑی ساری وجوہات اور اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی جو قوم ہے وہ ان سے کیسی محبت کرتی تھی، ان کی گواہی پر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اندر سے بھی وہ پاکیزہ تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ دو آدمیوں نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپائنٹمنٹ لی، وقت لیا کہ ہم نے آپ سے کوئی خاص بات کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت دے دیا۔ اب خاص وقت لینا کہ جس میں کوئی اور نہ ہو، ہم ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کی چند مثالیں ملتی ہیں 23 سالہ دور نبوت اور رسالت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مخاطب کیا اور کہا کیا بات کرنا چاہتے ہو؟
انہوں نے کہا جی ہمیں بڑا تجربہ ہے، ہم انتظامی امور چلانے کے بڑے ماہر ہیں، آپ ہمیں یمن کے ایک حصے کا گورنر بنا دیں، عامل بنا دیں، ذمہ دار بنا دیں، وہاں کا حاکم ہمیں کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ غصے میں آ گئے۔ حضرات، جن بندوں کا انتخاب اللہ کرتا ہے نا، ان بندوں کو صلاحیتیں بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اور صاف انکار کر دیا، اور میں عہدے مانگنے والوں کے لیے محمد رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خفگی کے ساتھ جب دیکھا نا، بڑا سنجیدہ چہرہ، تو وہ ڈر گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں مجھ سے ناراضگی کا اظہار نہ کر دے، مجھے ڈانٹ نہ دے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا نبی رسول بنایا ہے، مجھے ان کے ارادے کا اور ان کے مطالبے کا اور ان کے ذہن کا پتہ ہی نہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی نہ لے کر آتا۔ اس سے ایک تو عقیدے کی گتھی جو ہے وہ سلجھ جاتی ہے کہ یہ غیب کا علم جو ہے یہ ولیوں کو بھی نہیں ہے، صحابہ سے بڑھ کر کون ولی ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو موسیٰ، میں تمہیں یمن کا گورنر بناتا ہوں۔ مانگنے تو وہ آئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے۔ فرمایا چل تو یمن کا گورنر ہے، بغیر مانگے جس کو اللہ یہ منصب عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اندر ریاست قائم کی۔ اس ریاست کے اندر بعض صحابہ کرام کو آپ نے جہاد و قتال، جنگی امور کا سپہ سالار، ذمہ دار، امیر مقرر کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، جنگی امور کا کسی کو امیر مقرر کرنا یہ بھی بڑی اہمیت کی بات ہے۔ ریاستیں جو ہیں وہ اس پر قائم رہتی ہیں، اور ایسے صحابہ کرام میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام جو ہیں جنگجو صحابہ کرام ممتاز ہیں۔ لیکن یہ جو جنگیں ہیں یہ ریاستی امور میں سے ایک امر ہے۔ اب جو ریاستی امور ہیں دیگر، ان میں خلفائے راشدین سمیت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑا شان حاصل ہے۔ یہ بالکل نوجوان تھے۔ آج کل ہمیں یہی جھانسے دیے جاتے ہیں نا کہ ہم اختیارات کی منتقلی کر رہے ہیں، عورتوں کو بھی خود مختار، بوڑھوں کو بھی خود مختار، لیڈی کونسلر، کسان کونسلر، نوجوانوں کو بھی خود مختار۔ یہ جھانسے ہیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام میں سے اپنی عمر کے لحاظ سے ممتاز ہیں۔ کو 20 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام نے ان کو یمن کا گورنر بنایا ہے، اور یہ کوئی 30 سال کی عمر کے قریب دنیا سے وفات پا کر چلے بھی گئے۔ طاعون کی وبا پھیلی، اس طاعون کی وبا کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جوان کے اندر کون سی کوالٹیز جو ہیں وہ جانی کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کی ریاست کا گورنر بنایا ہے۔ حضرات، ایک اور عہد نبوی کا واقعہ، مسیلمہ کذاب، ہر پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں جانتا ہے، بالخصوص جو ختم نبوت پر کام کرنے والے لوگ ہیں
یا سننے والے لوگ ہیں یا سیرت النبی کے شوقین ہیں، وہ مسیلمہ کو بخوبی جانتے ہیں۔ یہ مملکت سعودیہ دارالخلافہ ریاض کے قریب ایک علاقہ ہے یمامہ۔ عہد نبوی میں بڑا سرسبز و شاداب تھا، میٹھا پانی تھا، کھجوریں تھیں، باغات تھے، تجارت کا مرکز تھا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر ششدر اور حیران رہ گیا، ورطہ حیرت میں پڑ گیا کہ میں نے بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ دیکھے ہیں، جعلی اور بناوٹی ہیبت، جعلی اور بناوٹی ان کے بڑے بڑے دربار، پروٹوکول، ان تک رسائی بڑی مشکل، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے ایسے حاکم ہیں کہ آپ کی جو ہیبت ہے وہ ادب و احترام کی ہیبت ہے، اور آپ تک رسائی ہر فرد و بشر کے لیے انتہائی آسان ہے۔ جو مرضی آ کر مل لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ دنیا کے بادشاہوں کو بھی یہ جاہ و جلال حاصل نہیں ہے، وضو قطرے ڈگن تے پج پج کے پکڑن۔ صحابہ کرام تو وضو کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے، بال نہیں گرنے دیتے، آپ کا لعاب مبارک نہیں گرنے دیتے۔ اس کے دماغ کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی جو نیابت ہے، یعنی آپ کی جانشینی، کہ آپ کے بعد میں ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی خشک ٹہنی تھی۔ اس نے کہا بڑی بہادر قوم ہے، جنگجو ہے، گھروں میں دنیا کا مال و متاع وافر ہے، انقلاب برپا کر کے رکھ دیں گے، میں آپ کے بعد جانشین ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میرے بعد میری جانشینی مانگتا ہے، میں تیرے مانگنے پر یہ کھجور کی خشک ٹہنی بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں، چل۔ اچھا، وہ اپنے علاقے میں چلا گیا، سربراہ تو پہلے ہی تھا، اس نے اپنے علاقے میں جا کر نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اب نبی کی جو شان ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے پسینے سے بو آتی ہے، نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کے پسینے سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی پرسنالٹی بے مثل و بے مثال۔ اس موضوع پر کئی خطبات جمعہ میں اگر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کا مواد پیش کریں تو وقت تھوڑا، لہذا اختصار سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عہدے مانگنا اور عہدوں کے لیے اپنے آپ کو جو پیش کرنا ہے، یہ دین اسلام کے اندر کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حضرات، اب آئیے، ہمارے کچھ نعرے ہیں، میں ان نعروں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو تنظیم پرست لوگ ہیں نا، وہ مجھ سے بڑا ناراض ہوں گے، وہ تنظیمیں مذہبی ہوں، وہ سیاسی ہوں۔ ہم دین کو چند چیزوں کے لیے سمجھتے ہیں، باقی چیزوں پر نہ ہم کان رکھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ کوئی نماز والا مسلمان ہے، کوئی اسلام کو اپنی تجارت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مجموعی طور پر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا جی، پہلا جو سلوگن ہے وہ کیا ہے؟ اپنے سیاسی لیڈر کے لیے یا مذہبی مولوی کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اور فلاں رہبر۔ یہ شرک فی الرسالہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے اور محمد الرسول اللہ رہبر ہے۔ آپ کے علاوہ رہبر کامل کوئی انسانوں کا ہو ہی نہیں سکتا۔
نہ سیاسی طور پر نہ مذہبی طور پر۔ بڑے سارے بورڈوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے بھائی اللہ اکبر، اور آگے لیڈر کا نام لکھ دیا، فلاں رہبر فلاں رہبر فلاں رہبر فلاں رہبر۔ یہ قرآن مجید کی آیات کی واضح طور پر مخالفت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ اکبر ہے، اور اللہ اکبر کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ، رہبر ہے تو کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، ایک تو یہ کام ہے۔ اب ذرا سنتے جائیں، بڑے بڑے ظلم، فلاں تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار، اپنے لیڈر کا نام لیتے ہیں، کسی کا بھی، یا آپ نے سنا ہوگا بچپن سے لے کر اب تک آپ سنتے آ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے یہ شان صرف محمد رسول اللہ کی ہے، حضرت ابو بکر عمر کی بھی نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں موت کے لیے ہم نے اگر بیعت کی ہے تو رسول اللہ کے ہاتھ پر کی، جان قربان کرنا جو ہے یہ شان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک بندہ ان پر تان کرنے لگا، تنقید کرنے لگا، تو جو ان کے ساتھی تھے، سپاہی تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین اجازت دے، اس کی گردن اتارے۔ وہ فرمانے لگے کہ یہ شان صرف رسول اللہ کی ہے، کہ آپ کی کوئی توہین یا تنقید کرے یا تنقیص کرے اس کی گردن اتاری جائے گی، یہ نہیں کہ کوئی بندہ ہمارے اوپر تنقید کر دے اور ہم کہیں جی گھاٹے اتار دو ان کے۔ اچھا جی، اسی کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں، امیر تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر خون ہمارا۔ اور یہ شان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یہ نہیں کہ کوئی شخص کھڑا ہو، مذہبی سیاسی جماعت بنائے اور امت جو ہے وہ اس کے لیے اپنا خون پیش کرنا شروع کر دے۔ یہ لاشعوری طور پر یہ بھی نبوت اور رسالت پر ڈاکے ہیں کہ جو شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جو شان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہم نے اس کے اندر اپنے مذہبی اور اپنے سیاسی جو امراء اور قائدین ہیں، ہم نے ان کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا۔ اللہ کے لیے اس کو سمجھے حضرات۔ اس حوالے سے جو اہم بات ہے وہ کیا ہے، آج کل ٹیلی ویژن پر، ہم سوشل میڈیا پر ایسے کئی ویڈیو بیانات سن چکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ کوئی اپنی سیاسی پارٹی کے لیے کہتا ہے میں اپنی بیوی نو چھڑ دیتا ہے، میں مگیتر نو چھڑ دیتا ہے، اوندی میں اپنے خامن نو چھڑ دیتا ہے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے میں نے اپنے قائد کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین۔ حضرات، پہلی بات ہے پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی جو ہے آپ کے ووٹ سے نہیں آتی، اور مجھے یہ بات بیان کرنے میں کسی کا کوئی خوف نہیں۔ لا یخافون لومۃ لائم، یہ ممبر اور مصلی منصب کا تقاضا ہے کہ انسان حق گوئی کرے، خواہ وہ اپنے نفس کے خلاف ہی سچی بات کیوں نہ۔ وہ پوشیدہ اور نادیدہ قوتیں ہیں جو ہمارے اوپر حکمرانوں کو مسلط کرتی ہیں، وہ ان کو لے کر آتے ہیں، وہ ان کو لے کر جاتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، یہ کوئی اسلام کا ووٹ نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون بہترین جو ہے وہ مسلمان ہے، کون جو ہے لعنتی ہے، کون رحمتی ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے۔ اس کے لیے اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو، اپنی رشتہ داریوں کو خراب کرنا، تباہ کرنا، چھوڑ دینا، یہ بھی بدترین جہالت ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ہزاروں نواز شریف ہوں، ہزاروں عمران خان ہوں، ہزاروں زرداری ہوں، اللہ کی قسم ہے
آپ کے اور میرے باپ کے جوتے کے اور پاؤں کے برابر بھی نہیں. آپ کیسی جہلوں والی بات کرتے ہیں کہ میں نے باپ چھوڑ دیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ ماں باپ کی رضا کے اندر ہے. لاؤ مجھے کوئی آیت حدیث ایسی پیش کرو کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ تمہارے سیاسی لیڈروں کی رضا کے اندر ہے. یہ وہ ٹیکنالوجی کے وار ہیں کہ جن واروں حملوں کے ذریعہ ہماری نوجوان نسل، افراد، بزرگوں، بوڑھوں کے ذہنوں کو تباہ کر دیا ہے، اور انہوں نے ان سیاسی چیزوں اور کاموں کے لیے اپنی رشتہ داریوں کو، اپنے نمازوں کو، اپنی عبادات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ابھی چند دنوں پہلے ایک آدمی جو ہے اس کو میرے پاس لایا گیا، جی سیاسی بنیادوں پر اس نے نہ مولویوں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. یہ اندر میری کسی مولوی دے پیچھے ہندی نہیں، فلاں لیڈر کی حمایت کرے گا جو مولوی، میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، میں نے ویسے نماز نہیں پڑھنی. اللہ کے لیے یہ شیطان کے حملے ہیں. آپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ گرہ نہ لگائے، اور یہ گرہ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ لوگوں نے ایمان اور اسلام کو، نبوت اور رسالت کو، ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا. اب میں چند باتیں جو ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ جو ہے وہ کس کو دینا چاہیے. ایک تو پہلی گزارش ہے علماء سے، بڑے ادب کے ساتھ پہلی گزارش میں علماء، بھئی آپ کو کوئی پسند ہے ہو پسند، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اپنی پسند کو لوگوں پر مسلط نہ کریں کہ جناب مجھے سمجھ آ گئی ہے، جیڑا جیڑا بندہ نواز شریف نو، عمران خان نو ووٹ دے گا وہ تے ٹھیک ہے، تے جیڑا نہیں دیندا بے وقوف ہے، وہ ایسے اور ویسے ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سن لیں، فرمایا علم کو اٹھا لیا جائے گا علماء کے اٹھائے جانے سے. فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جو ہیں وہ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے. یفتون برائیہم، وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے. یضلون و یضلون، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، وہ لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی کر دیں گے. تو جو رائے ہے، جب کسی سیاسی لیڈر کا نام قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، وہ آپ کی رائے ہے، تو اپنی رائے کو کیوں امت پر مسلط کرتے ہیں جی؟ ایک تو علماء سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی جو پسند ناپسند ہے، نہ اس کے ساتھ کفر اسلام کو جوڑیں، نہ جنت جہنم کو جوڑیں، نہ اس فہم کو لوگوں پر مسلط کریں. یہ علماء سے بڑے ادب سے گزارش ہے. دوسری بات، اب عوام سے، مجھ سمیت، جو ایسے اصول و قوانین اور ایسے ضابطے جو ہر خاص اور عام کے لیے، یہ جو ووٹ ہے، اصل میں یہ سوال ہے آپ سے، آپ کی رائے پوچھی جاتی ہے کہ آپ کے نزدیک کون سا شخص جو ہے وہ انتظامی صلاحیت کا مالک ہے، مینجمنٹ اس کے اندر، کہ وہ ملک کو بہترین طریقے سے چلا سکتا ہے، وہ ایسی پالیسیاں وضع کرے کہ جس کے اندر اللہ کے بندوں کا فائدہ ہے. اور یہ جو سیاست ہے، یہ سیاست انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے سیاستدان ان کے انبیاء ہوا کرتے تھے. مولوی جو ہے نا، ان کا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ ہم بھی سیاستدان بنے، لیکن یہ جو سیاست ہے کہ دوسرے کی غیبتیں بیان کرنا، اس کی ٹو لگا کے عیب ڈھونڈنا، اپنی خوبیاں جو ہیں وہ گھڑنا، لوگوں سے بیان کروانا، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ شیطانی عمل ہے. غیبت، چغلی، ٹو، جسوسی، اس کا دین اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں. فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا کونوا عباد اللہ اخوانا. آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھنا،
حسد نہ کرنا ایک دوسرے سے، ٹو نہ لگانا، عیب نہ دوسرے کے تلاش کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی اگر عیب تلاش کرو گے قیامت کی ہولناکیوں کے اندر میں تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دوں، اور اگر میرے کسی بندے کا عیب جان کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہو، بیان نہیں کرتے، اللہ اس عمل کے بدلے قیامت کے دن جنت عطا کر دے۔ اور ہمارا جو سیاسی نظام ہے، اس سیاسی نظام کے اندر اپنے منہ میاں مٹھو بننا اور پھر دوسرے کے عیب جو ہیں ان کو بیان کرنا۔ اچھا بھائی، اللہ کا واسطے ایک ترلا میں نا اہل حدیث بھائیوں سے بھی کرنے لگا، ان سے بھی بات کر لیں۔ کیوں؟ ہم چاہتے ہیں بھائی گل ساڈے مزاج دے مطابق کریں، ادھر ادھر دی نہیں کریں۔ حضرات، اگر کوئی دوسرا مسلمان جو آپ کی جماعت اور فرقے کا نہیں ہے، اگر اس کے اندر بہترین انتظامی صلاحیتیں ہیں، ہمیں اس کے حق میں رائے دینی چاہیے، سانو مسلک جڑا وہ پوجنا نہیں چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ ان مولوی کی اندر دیکھو جی، کئی جو ہے نا وہ تو ویسے ہی ہمیں منافق سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی فارغ نے، دیکھو مولویاں اسی ساڈی محنت نہیں کرتے، مولوی صاحب آپ سے مسجد نہیں چلتی، محلہ نہیں چلتا، گھر نہیں چلتا، ہم کیسے رائے دے دیں کہ آپ جو ہیں وہ ملک چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ جس کے اندر انتظامی صلاحیت ہے، آپ اس کو اپنی عقل و بصیرت سے بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ملک چلانے میں بہتر ہے، یہ پالیسی میکر ہے، یہ موٹیویٹر ہے، تو آپ اس کے بارے میں رائے دیں، اس کا تعلق مسلمانوں کے کسی بھی گروہ فرقے سے ہو۔ اچھا، اب آخر میں کیا جو ہیں وہ صلاحیتیں ہونی چاہیے؟ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو عامل بناتے، ذمہ داری سونپتے، تو آپ دیکھتے کہ ان میں قرآن مجید کو زیادہ یاد کرنے والا کون ہے، شریعت کا عالم کون ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جب تدفین ہوتی تھی، جو آدمی جتنا قرآن مجید کو یاد رکھنے والا ہوتا، کرنے والا ہوتا، اس کو پہلے دفن کیا جاتا، اس کو زیادہ پروٹوکول دیا جاتا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں اگر تو تعلیم ہو نا نوکریوں کے لیے، یہ بندہ تعلیم ایف ایس سی کر رہا ہے، بی ایس سی کر رہا ہے، ایم ایس سی کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے کہ میں نے نوکری لگنا ہے، اور نوکری پیدا ہوتے ہیں، پھر لیڈر پیدا نہیں ہوتے۔ اگر آپ کا ذہن تعلیم دلوانے والوں کا، تعلیم حاصل کرنے والوں کا ذہن ہی نوکری کرنا ہے، تو پھر امت جو ہے وہ کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ پیدا ہی نوکر ہو رہے ہیں۔ قائدانہ صلاحیتوں کا جو مالک ہوتا ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے کہ وہ شریعت کا، دین کا ماہر ہونا چاہیے۔ اگر دین کا، شریعت کا ماہر ہوگا، وہ خود بھی شیطان کے حملوں سے، کفار کے حملوں سے بچے گا اور اپنی رعایا کو بھی بچائے گا۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں پر بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، بڑی جہالتوں نے ہمیں لپیٹا ہوا ہے، بڑی جہالتوں میں۔ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے، ٹیکنوکریٹس ہیں، ماہر فن ہیں، ماہر تعلیم ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، اور میں نا اس امت دی بربادی اس تو وڈی کی ہو سکتی ہے کہ پی ایچ ڈی دا حامل جڑا ڈاکٹر ہے وہ ووٹ کنوں دے رہا ہے؟ انگوٹھا چھاپ، انگوٹھا چھاپ۔ نہ اس کے پاس تعلیم ہے، نہ اس کے پاس تجربہ ہے، اور تعلیم والا اور تجربہ والا ووٹ کس کو دے رہا ہے؟ انگوٹھا چھاپ کو دے رہا ہے۔ یہ ہمارے نظام کی قباحتیں ہیں، بربادیاں ہیں۔ حضرات، اسی طرح بڑے بڑے جو ماہر فن ہیں، آج تک 70 سالوں میں ہم ایسا نظام ہی نہیں بنا سکے کہ پڑھے لکھے اور تجربہ کار جو لوگ ہیں وہ آگے آئے۔ حضرات، انڈیا پاکستان انگریز کے دور میں ایک جاہل، میں اس کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں،
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈگریوں والے پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو ان پڑھ ہے وہ ان سے بھی بہتر جو ہے وہ عمل کرتا ہے، پروگرس پیش کرتا ہے۔ یہ پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، انڈیا پاکستان کے اندر ایک سیشن جج رہا ہے جو بالکل ان پڑھ تھا، جاہل تھا، ایک دن بھی اسکول نہیں گیا تھا، لیکن وہ سیشن جج تھا۔ ذرا تلاش کریں سوشل میڈیا کے ذریعہ وہ کون تھا۔ اور جہاں وہ سیشن جج تھا، کافروں کی حکومت ہونے کے باوجود، جرائم نہ ہونے کے برابر کسی کی جرت نہیں تھی کوئی وہاں پر قتل و غارت کرے، کوئی فساد کرے۔ وہ قتل ہو گیا، قتل کا مقدمہ اس کے پاس آ گیا، یہ نہ بندہ مار دیتا ہے۔ اب جن کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے وہ بھی آ گئے، 4 افراد تھے۔ ایف آئی آر میں لکھا جی فلاں آلے کے ساتھ مار دیا۔ وہ کہنے لگا میرے پاس تو جو ہے وہ ڈنڈا تھا، میں نے تو وہ آلہ میرے پاس نہیں تھا، یہ بات غلط ہے۔ انہاں کہا اچھا 4 جڑے نے تے بندے ہو گئے جنہاں دے تے پرچہ ہے، جنہاں مارے ہے، اور رفڑ جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے وکیلوں کی کہ نہیں ڈنڈا تھا، وہ کہتے ہیں نہیں کواڑا تھا، ٹوکا تھا۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ یہ جو 5واں بندہ بڑا بڑبڑ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ وکیل ہے۔ وکلا سے بڑی معذرت کے ساتھ بھائی، ہم آپ کی عزت کرنے والے ہیں۔ انہیں کیا بھائی انہاں پنجانو پھائے لا دیو، یہ قتل پینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب اس نے یہ فیصلہ کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ریاست کے اندر کسی بندے کی جرت نہیں تھی کہ وہ کسی پر ہاتھ اٹھائے اور ظلم و ستم کرے اور قتل و غارت کرے۔ حضرات، دوسری جو خوبی ہے، با کردار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں جتھے بی بی ویکھے وہ دی رال ڈگ پوے۔ ہمارے حکمران جو ہیں، ہماری پاکستان کی تاریخ کے اندر سیاہ و سفید کی مالک جو ہے وہ ایک عورت گزری ہے جس کو جنرل رانی کہا جاتا تھا۔ جنرل رانی جو ہے، جس کو کوئی کام لینا ہوتا، پتر پرتی کرانا ہوتا، پرائمری پاس نو اس بی بی نے ماسٹر تے بڑے بڑے وڈے عہدیاں دے تے لوا دی، جنرل رانی جو ہے۔ اسی طرح آج کی ہماری جو سیاست ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہ بد کرداری سے متخلا، بری اور پاک نہیں ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں قائد کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ جنسی طور پر اگر کوئی بندہ اس پر حملہ کرے، خوبصورت عورتوں کے ذریعہ یا نشے کے ذریعہ یا ایسی چیزوں کے ذریعہ، تو وہ کبھی بھی زیر نہ ہو۔ حضرات، قائد کے اندر تیسری جو خوبی ہے، مال کا حریص نہیں ہونا چاہیے کہ کک بیکس اور کمیشن کے نام پر سیاہ و سفید کر کے رکھ دیں، اس ملک کے بخیے جو ہیں ادھیڑ کے رکھ دیں۔ ہمارے ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے کمیشن کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ماشاءاللہ اس ملک کے اندر اربوں خربوں سے چڑیا گھر جن کا دنیا کے اندر وجود نہیں، پول ایسے کہ جن کی مینٹیننس مرمت جو ہے وہ سالانہ کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، لیکن ان پلوں کا وجود نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ الحاج، بڑی معذرت کے ساتھ حاجی لفظ تو چھوٹا ہے نا، الحاج جو کنسٹرکشن کمپنیوں کے مالک ہیں، ایسی ایسی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں کہ انسان جو ہے وہ زمین بوس ہو گئے، مر گئے، عمارتیں پل گر گئے، تباہی پھیر کے رکھ دیا انہوں نے۔ تو قائد جو ہے جس طرح وہ دین کا ماہر ہونا چاہیے، فن کا ماہر ہونا چاہیے، جنسی چیزوں سے متخلا اور بری ہونا چاہیے، اور پھر مال حریص۔ حضرات، عمر بن عبدالعزیز، مانگنے والی عورت آئی، انہوں نے چراغ بجھایا اور اٹھ کر چلے گئے۔ مانگنے والی ایک عورت جو ہے وہ دوسری کو کہتی ہے، اے تے ایڈا شوم ہے، انہیں دیوا نہیں بلند دیتا تے سانو یہ کی دے گا۔ سونے کا سکہ جو ہے وہ خیرات کر رہے ہیں۔
انہیں پوچھ لیا بیبیاں، انہیں کیا پائی میاں دیوا کیوں بجھائے؟ فرمانے لگے ریاستی کام کر رہا تھا، بیت المال سے دیا چل رہا تھا، خیرات دینا میرا ذاتی عمل ہے، اور ذاتی عمل کے دوران میں ریاستی مال جو دیا ہے اتنی اسراف اور فضول خرچی بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ حضرات یہ خوبیاں جو ہیں انتظامی بندوں کے اندر ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں ہمارے علاقے کا جو بندہ کھڑا ہے الیکشن میں، وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہے، اس کا کوئی بھی نشان ہے، یہ خوبیاں اس کے اندر ہیں، وہ دیندار ہے، وہ نمازی ہے، وہ ماہر فن ہے، پھر عورتوں کے معاملات کے اندر تو نہیں ہے، اس کا کوئی تھیٹر تو نہیں چلتا، اس کا کوئی جوا خانہ تو نہیں ہے، وہ کنجریوں کا رقص تو نہیں کراتا، وہ قبضے تو نہیں کرتا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں ان کے اندر، وہ ہیروین اور نشہ مافیا کی سرپرستی تو نہیں کرتا، وہ وابڈا کی تاریں جو ہیں وہ چوری کر کے بٹیوں کے اندر تو نہیں گلا لیتا، یہ چیزیں دیکھ لیں، اگر نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو ووٹ دیں، پھر آپ کا فیصلہ جو ہے وہ درست ہے۔ اچھا بڑے سارے مذہبی برانڈ بھی آ گئے ہیں، 5 سالوں میں ہم ان کو جانتے نہیں، آپ وہ بھی ہیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں بھائی نا تجربہ کاروں کا کوئی مقام نہیں ہے ان حالات کے اندر، کہ آپ کے اندر یہ خوبی، یہ صلاحیت، اس کام کو کرنے کی خوبی اور صلاحیت ہونی چاہیے، اور اسی صلاحیت کی بنیاد پر عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے قوم کا امام مقرر کیا تھا، بڑے بڑے بزرگ وہاں پر تھے، لیکن جب قرآن سنا گیا سب سے زیادہ قرآن ان کو یاد تھا، 7 سال کی عمر میں رسول اللہ نے ان کو قوم کا امام بنا دیا۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر کا جو مشیر تھا، سیاسی مشیر وہ کون تھے؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، ان کے جو سیاسی مشیر تھے ان کی عمر 15 سال تھی، اور نام عبداللہ ابن عباس تھا، جو قرآن کے مفسر تھے، قرآن کے عالم تھے۔ ایسے ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔